بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس میں تمام معزز شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے یہ کورس پڑھنے کا مقصد قرآن فہمی ہے، یعنی قرآن مجید تلاوت یا سماعت کے دوران ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ یا مفہوم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے انشاءاللہ. ہماری عربی سے بالکل ناواقفیت کا یہ عالم ہے کہ ہم 30-40 سال ہو گئے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ دعائے قنوت کا ترجمہ کیا ہے، اتحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں، درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں. ظاہر ہے پھر وہ ہمیں فیلنگز بھی نہیں آتی کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس کورس میں انشاءاللہ نماز کا ترجمہ عربی گرامر کے لحاظ سے سمجھنا اور یاد کرنا بھی شامل ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہم جیسے بڑے لوگ، بڑی عمر کے جو لوگ ہیں مخصوص غلطیاں کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں جو غلطیاں ہیں ان کی درستگی بھی اس کورس میں انشاءاللہ ہم شامل وہ کریں گے. عربی گرامر پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پہلے پارے کا ایک پاؤ اور آخری پارے کی 7 صورتوں کا ترجمہ وہ بھی پڑھا اور سمجھا جائے گا. جس طرح انگلش کے ہم ٹینس پیسیوائز وغیرہ پڑھ کر انگلش کی عبارت یا پیراگراف ہم سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح عربی گرامر کے صرف 8 لیسن یعنی 8 اسباق پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی عربی سمجھنے اور اس کے مفہوم کو ذہن نشین کرنے کے قابل ہو جائیں گے. عربی رسم الخط سمجھنے والے اور اردو سمجھنے والے تمام مسلمان اس کورس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کا وہ زمانہ پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ صرف 18 الفاظ یعنی ماضی کے 18 الفاظ جو وائٹ بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھے بھی ہوئے ہیں، ان کو یاد کر لینے سے ہم تقریباً 80 ذخیرہ الفاظ، 80 وکیبلری ورڈز جو قرآن پاک سے لیے گئے اور جو عربی کے لٹریچر سے لیے گئے، ان کا ترجمہ ہم اسی سٹنگ میں، یہ آدھے گھنٹے کی 40 منٹ کی جو سٹنگ ہے، اسی میں ہم 80 ورڈز یاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش ہوگی کہ یہیں پہ بیٹھیں، یہیں پہ یاد کریں انشاءاللہ. ہم سبق شروع کرنے سے پہلے اس کورس کی انفرادیت، یہ کورس دوسرے جو عام عربک سیکھنے والے کورسز ہیں ان سے کیسے مختلف ہے، اس پہ تھوڑی ہم روشنی ڈال لیتے ہیں. جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اردو زبان ہمیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اردو بول بھی سکتے ہیں، اردو پڑھ بھی سکتے ہیں، اردو لکھ بھی سکتے ہیں، اردو سمجھ بھی سکتے ہیں. یہ 4 فیچرز جب بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے مجھے اردو آتی ہے، مجھے انگریزی آتی ہے، مجھے فرانسیسی آتی ہے، تو وہ حق بجانب تب ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں لکھ بھی سکتا ہوں، وہ زبان پڑھ بھی سکتا ہوں، ریڈ بھی کر سکتا ہوں اور سمجھ بھی سکتا ہوں اس کو. اور عام عربی کی کتابیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یا عام جو کورسز کروائے جاتے ہیں اس کے اندر یہ 4 چیزیں سکھائی جاتی ہیں. بولنا بھی سکھایا جاتا ہے، پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے، لکھنا بھی اور سمجھنا بھی وہ سکھایا جاتا ہے. ہمارا کورس وہ عربی گرامر نہیں ہے بلکہ قرآنی عربی گرامر ہے. عربی گرامر اور قرآنی عربی گرامر میں بہت بڑا فرق ہے. قرآن پاک پہلے سے لکھا ہوا ہے الحمدللہ، اس لیے ہمیں لکھنا نہیں سیکھنا. عربی کو لکھنا ہم نے اس کورس میں نہیں سیکھنا، اور اسی طرح ہم نے بولنا بھی نہیں سیکھنا. ہم کسی عرب ملک میں نہیں جا رہے، ہم نے بولنا بھی نہیں سیکھنا. قرآن پاک پر زبر زیر پیش اعراب پہلے سے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے بغیر اعراب کے، بغیر زبر زیر پیش، سعودی عرب میں بغیر زبر زیر پیش کے قرآن مجید کی عربی ریڈنگ کرتے ہیں. ہم اس کے بغیر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے پہلے سے لگا دی گئی ہے، ہم اس کے ساتھ ریڈنگ کرتے ہیں. تو ریڈنگ بھی ہمیں پہلے سے آتی ہے، بغیر اعراب کی ریڈنگ ہم نے نہیں سیکھنی. یعنی لکھنا بھی بیچ میں سے نکل گیا، بولنا بھی نکل گیا، پڑھنا بھی ختم ہو گیا، صرف سمجھنا باقی رہ گیا. تو ہم نے قرآنی عربی گرامر کے ذریعے قرآن پاک سمجھنا ہے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 75% جو ہمارا جو اسٹرگل تھی، جو محنت تھی لکھنے کی، پڑھنے کی، بولنے کی، وہ اس کورس میں ختم ہو گئی.
یہ اس کورس کے آسان ہونے کی پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت اس کورس میں یہ ہے کہ اس کورس میں دنیا کی سب سے زیادہ سمجھی جانے والی زبان یعنی اشاروں کی زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کورس کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ سمجھی جانے والی زبان اشاروں کی زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہم گرامر مخصوص اشاروں یا ہاتھ کی مخصوص جو ہے انگلیوں کے اشاروں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ دلچسپ بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ تیسری خصوصیت اس کورس میں یہ ہے کہ عام عربی گرامر سکھانے والی کتابوں میں بہت مشکل الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا فتح ہے، نصب ہے، جر ہے، مشدد ہے، مکسور ہے، مضموم ہے، مجرور ہے، اس طرح کے بڑے ٹیپیکل ورڈ جو اس کے روایتی ہوتے ہیں۔ تو ہم فتح نصب جر بیسیکلی زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ جب ہم زبر زیر پیش سے کام ہمارا چل سکتا ہے تو ہم فتح نصب جر نہیں سیکھیں گے، ہم عربی ٹرمینالوجی نہیں سیکھیں گے، ہم زبر زیر پیش ہی کہیں گے، تو مشکل الفاظ بیچ میں سے نکال دیے گئے ہیں۔ چوتھی خصوصیت اس کورس میں یہ ہے کہ عام عربی قاعدے شروع میں مختلف جو ہے وہ ڈیفینیشن، مختلف تعریفیں لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مفرد ہے، یہ مرکب ہے، یہ محمل ہے، پھر مرکب کی پھر قسمیں ہیں، یہ اضافی ہے، یہ بنائی ہے، یہ مرکب منع صرف ہے، اور پھر جو ہے وہ متمکن ہے، مبنی ہے۔ یہ سب چیزیں تعریفیں شروع میں عام عربی قاعدوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ ساری تعریفیں بیچ میں سے نکال دی۔ ان سب مشکل الفاظ اور ان تعریفوں کو اس کورس میں شامل نہیں کیا گیا تاکہ کورس انتہائی آسان رہے، اور صرف ہم کام کی بات یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو عربی گرامر درکار ہے اسے اس کورس میں شامل رکھا گیا ہے۔ اس پورے کورس کے اندر صرف 8 لیسن ہیں، ہر روز ایک لیسن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ 8 لیسنز کا جو سلیبس ہے وہ میں آپ کو لے آؤٹ بتاتا ہوں۔ آج ہم نے ماضی یعنی پاسٹ ٹینس پڑھنا ہے، جیسے انگلش میں پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، اردو میں ماضی کا زمانہ ہوتا ہے، عربی میں بھی ماضی کا زمانہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور آنے والے دنوں میں جو ہمارے اسباق ہیں وہ فعل مضارع ہے، فعل امر نہیں ہے، فعل مجہول یعنی پیسے وائز بھی پڑھنا ہے، امپیریٹیو سینٹینس جو ہے وہ ہم نے پڑھنے ہیں، پروناؤنز یعنی ضمائر ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ، اور سنگولر پلورل یعنی واحد جمع کے جو قوانین ہیں عربی کے لحاظ سے وہ ہم انشاءاللہ اس کورس کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ 8 لیسن ہمارے اس طرح ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے صرف اسی بہت مختصر نصاب کی مدد سے ہم قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کے قابل انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، تجربہ بھی ہے کہ یہ تقریباً 32 کورسز پہلے مختلف جگہوں پر ہو چکے ہیں، 33واں کورس الحمدللہ شروع ہو رہا ہے، اور تجربہ یہ ہے کہ اس کورس کے اسباق اگر ہر روز ہم ساتھ ساتھ تیار کر لیں اچھے طریقے سے تو 9ویں روز 9th ڈے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ایک رکوع کا ترجمہ 15 سے 20 منٹ میں ہم سمجھ بھی سکیں اور اس کو یاد بھی کر سکیں، اس قابل انشاءاللہ ہم ہو جائیں گے۔ ہر روز 10 وکیبلری ورڈز قرآن پاک میں سے جو بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، جیسے قال یقولو کا مطلب ہوتا ہے کہنا، کفر یکفر انکار کرنا، علم یعلم جاننا، جیسے ہم فارمیں یاد کرتے تھے انگلش کو یاد کرتے وقت کہ جی جانا کی فارم سنائے وہ کہتے جی گو وینٹ گان، اٹھنا کی سنائے تھے رائز روز، اس طرح ہم نے اس میں فارمز آف وربز جو بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوئے، ہر روز 10 ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ شروع میں بتایا گیا ہے کہ گھر کا اسائنمنٹ کم سے کم ہوگا، یہیں پہ بیٹھیں، یہیں پہ سمجھیں، یہیں پہ انشاءاللہ ہم یاد کر کے جائیں گے۔ اور یہ جو طریقہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مذاکرہ، باہم مل کے یاد کرنا، باہم مل کے یاد کرنا۔ لکھنے سے بھی کچھ بندے یاد کرتے ہیں، کچھ پڑھ کے یاد کرتے ہیں، کچھ سیکھ کے یاد کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ دیکھ کے یاد کرتے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باہم مل کے یاد کیا جائے، سنا جائے، سنایا جائے۔ 5ویں خصوصیت اس کورس میں یہ ہے کہ ہم نے مصدر اور فعل کو جدا نہیں رکھا۔ مصدر بیسیکلی روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ جب ہم انگلش پڑھتے ہیں، انگلش کی ڈکشنری دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا ہر ورب کے ساتھ ٹو، ٹو گو کا مطلب ہے جانا، ٹو گو کا مطلب ہے جانا۔ وہی گو جب ٹینس میں آ جائے گا، ماضی میں آ جائے فرض کریں، تو اس میں میں جاتا ہوں، آئی گو، اب وہاں پہ جاتا ہوں ہو گیا ہے، جبکہ ڈکشنری کے اندر ٹو کے ساتھ لگانے سے اس کا مطلب مصدر میں آ گیا تھا، روٹ ورڈ بن گیا تھا وہ، تو اسی کو مصدر کہتے ہیں۔ یہ عربی کے اندر تھوڑے سے کمپلیکس ہوتے ہیں، تو شروع میں ہم مصدر اور ورب یعنی روٹ ورڈ اور جو ہمارا فعل ہے ان کو ایک میننگز کے اندر انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ بعد میں جب پیچیدہ جب چلیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ پھر جو ہے عربی کے اندر کچھ اوزان ہوتے ہیں، کچھ باب ہوتے ہیں،
جیسے فاتح یفتح کا باب ہے، نصر ینصر کا باب ہے، سمع یسمع کا باب ہے، پروننسیشن کے لحاظ سے بیسیکلی وہ ہوتے ہیں، وہ اس کورس میں شامل نہیں کیے گئے، اس کے بغیر ہی اس کا آلٹرنیٹ لایا گیا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کے بغیر انشاءاللہ پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ گرامر کا بہت سارا حصہ نہ پڑھ کر بھی صرف 8 لیسنز کی مدد سے انشاءاللہ ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ جی جیسا کہ ابھی جو ہے تعارف کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ اشاروں کی زبان جو ہے وہ ہم نے استعمال کرنی ہے، اس کورس کے اندر اشاروں کی زبان استعمال کرنی ہے۔ دیکھیں جب ہم مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ڈائیلاگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں معلوم ہے ہم اردو پہلے سیکھ چکے، ہم انگلش پہلے سیکھ چکے۔ جب ڈائیلاگ کیا جاتا ہے تو ایک بات کرنے والا ہوتا ہے، ایک بات سننے والا ہوتا ہے، اور ایک جس کے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ بات کرنے والے کو ہم فرسٹ پرسن کہہ دیتے ہیں، اور بات سننے والے کو ہم سیکنڈ پرسن کہہ دیتے ہیں، اور جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے اسے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ اردو کے اندر اور عربی کے اندر بات کرنے والا، جیسے کہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں، تو بات کرنے والے کو متکلم یعنی کلام کرنے والا کہتے ہیں۔ میں اس وقت متکلم ہوں یعنی میں فرسٹ پرسن ہوں، آپ سیکنڈ پرسن ہیں یعنی مخاطب ہیں میرے، اور حاضر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ پرسن جو ہے یعنی ہی یعنی شی یعنی دے، جو غائب ہے، جو اس وقت موجود نہیں ہے، جس کے متعلق ہم بات کریں اسے ہم غائب کہتے ہیں۔ قرآن پاک بھی بیسیکلی مکالمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور پھر حضور علیہ السلام نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوالات پوچھے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے سوال پوچھے ہیں۔ یسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، وہ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ پھر حضور علیہ السلام سے جب وہ سوال پوچھے تھے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم کلام ہوتے، تو اوپر سے پھر متعلقہ سوال کا جواب وحی کی صورت میں آ جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت مشہور جو ہے فرمان جو ہے ان کی طرف منقول کیا جاتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ ٹھیک، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو مکالمہ ہے جو قرآن پاک ہے، بیسیکلی مکالمہ ہے، اور مکالمہ میں 3 اشخاص کا ہونا ضروری ہے۔ فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہو یعنی متکلم، سیکنڈ پرسن جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے یعنی مخاطب، اور تھرڈ پرسن جس کی بات کی جا رہی ہے۔ قوم نوح کی بات کی جا رہی ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، وہ سب تھرڈ پرسن ہیں، وہ سب غائب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنی آسانی کے لیے جو ہے اب ہم اشارے سیکھیں گے۔ 18 ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم انگلش سیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ سبجیکٹ جو ہیں وہ 6 ہوتے ہیں۔ آئی گو، میں جاتا ہوں، آئی سبجیکٹ ہے۔ وی گو، ہم جاتے ہیں، یہ وی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے۔ یو گو، تم جاتے ہو، یو سبجیکٹ ہے۔ ہی گوز، وہ جاتا ہے۔ شی گوز، وہ جاتی ہے۔ دے گو، وہ سب جاتے ہیں۔ تو آئی، وی، یو، ہی، شی اور دے، یہ 6 کیا ہیں؟ سبجیکٹ ہیں، فاعل ہیں، کام کرنے والے ہیں۔ اور عربی کے اندر 6 نہیں ہوتے، 18 لوگ ہوتے ہیں۔ عربی کے اندر 18 لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے۔ وہ 18 لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ ہم اشاروں سے سیکھیں گے۔ اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں کا اشارہ کس کے لیے ہے جی؟ تھرڈ پرسن کے لیے، یعنی وہ کے لیے، وہ کے لیے۔ اور میرا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ مذکر کو ریپرزینٹ کرے گا، سیدھا ہاتھ مذکر کا اظہار کرے گا، ماسکولائن کا اظہار کرے گا، الٹا ہاتھ فیمینائن کے لیے، مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ سنگل میری جو ایک انگلی ہے یہ سنگولر یعنی واحد کو ریپرزینٹ کرے گی، واحد۔ اور 2 کے لیے تثنیہ۔ اردو میں کیا ہوتا ہے اور انگلش میں بھی 2 or more than 2 are known as plural، 2 یا 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اردو میں بھی انگلش میں بھی 2 یا 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ عربی میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ 2 کے لیے علیحدہ لفظ ہے اور اسے کہتے ہیں تثنیہ۔ تو ایک میری انگلی کیا بتائے گی؟ واحد، 2 انگلیاں بتائیں گی تثنیہ یعنی ڈوئل 2، اور ساری انگلیاں بتائیں گی جمع، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے ہم اشارہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ اشارہ جو ہے وہ واحد یعنی اکیلا، اور سیدھا ہاتھ کیا بتا رہا ہے؟ مذکر کا، اور اشارہ اس طرف ہے تھرڈ پرسن کی طرف، تو یہ کیا ہے جی؟ غائب ہے۔ واحد مذکر غائب۔ اور اب کیا ہو گیا؟ تثنیہ مذکر غائب۔ اب کیا ہو گیا؟ جمع مذکر غائب۔ سامنے دیکھیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مذکر متکلم
کلام کرنے والا یعنی میں، اور تثنیہ مذکر متکلم، جمع مذکر متکلم، 3 3 6 اور 3 9 مذکر کے اشارے ہو گئے. یہی اشارے ہم اس طرف لے آئیں تو یہاں پہ یہ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مؤنث حاضر، سامنے حاضر ہوتا ہے جسے ہم نے کلام کرنا ہوتا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد مؤنث متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مؤنث متکلم. ٹھیک ہے، اصل تو یہی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ہمیں ہو سکتا ہے شروع میں مشکل لگ رہا ہو، ہم نے اس کو بھی آسان بنا دیے. لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل یہی مذکر غائب یا تثنیہ غائب یا جمع مذکر حاضر، اس طرح کے اصل تو یہی ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مذکر مؤنث انسانوں کے علاوہ بے جان چیزوں میں بھی ہوتا ہے. ندی بہتی ہے، دریا بہتا ہے. اب ندی مؤنث ہے، دریا مذکر ہے. عربی کے اندر سورج مؤنث ہے، چاند مذکر ہے. چاند کا اشارہ ادھر ہوگا، سورج کا اشارہ ادھر ہوگا. جنت اور جہنم مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی، اصل تو یہی ہے واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب. ہم نے اس کو اپنی آسانی کے لیے مزید ماؤلڈ کر لیا، مزید اس کو اپنے عام اردو کے اندر ڈھال لیا. ہم کیوں اتنا لمبا چوڑا کہیں واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر، میں سیدھی طرح کہوں کہ وہ آپ میں، وہ آپ میں، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سارے مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سارے مرد، میں ایک مرد، ہم دو مرد، ہم سب مرد. مذکر کی جگہ میں نے مرد لگا دیے، غائب کی جگہ میں نے وہ لگا دیا، حاضر کی جگہ میں نے آپ لگا دیے، متکلم کی جگہ میں نے میں لگا دیا. ٹھیک ہے جی، ہم عام اردو میں جیسے بولتے ہیں. تو اب وہ ایک مرد، یہاں سے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے، ہم نے وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم دو مرد، ہم سب مرد. وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ ساری عورتیں، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ ساری عورتیں، میں ایک عورت، ہم دو عورتیں، ہم سب عورتیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ اشارہ کس کا بتا رہے ہیں؟ یہ چار ساری انگلیاں بتا رہی ہیں، وہ سب مرد، وہ سب مرد. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک مرد. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک عورت. اور اس کا مطلب آپ سب عورتیں. کلیئر جی؟